شروع کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جو حفاظت کرنے والا ہے، بہترین نگرانی کرنے والا ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور کس طریقے سے کہ وہ ایک معمولی سے قطرے کو، ایک معمولی سے نطفے کو شکم مادر میں اس طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے اور پروان بھی چڑھاتا ہے کہ وہ ایک کمزور سا قطرہ ایک طاقتور انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسی حفاظت کرنے والا پاک پروردگار جو ایک معمولی سے ادنا سے بیج کو زمین کے سینے میں ایسی حفاظت کرتا ہے اور ایسے پروان چڑھاتا ہے کہ وہ ایک معمولی سا بیج طاقتور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ پاک پروردگار جس کا ایک نام اسماء الحسنی میں سے حافظ بھی ہے اور حفیظ بھی ہے، جو آپ کی میری ہر طرح کی مسائل، مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، دشمنوں سے حفاظت کرنے والا رب ہے. اور درود و سلام ہو ہم سب کا محمد و آل محمد کہ جنہیں اس پاک پروردگار عالم نے عظیم نعمتوں سے، عظیم رحمتوں سے، عظیم برکتوں سے، عظیم فضیلتوں سے نوازا، اور ایسا نوازا کہ ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا. علی مرتضیٰ کو مولائے کائنات بنا دیا، فاطمہ الزہرا کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا، خاتون محشر خاتون جنت بنا دیا، اور حسنین کو کریمین بنا دیا، جوانان جنت کا سردار بنا دیا. مومنات کرام، سرنامہ کلام میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورے کے ذیل میں ہی انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. آج کی گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے میری بچیوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری مائیں، بہنیں اور میرے ہم عمر ہم اثر. مجھے دعا دیجیے، میں آپ لوگوں کی دعا کی طلبگار ہوں. آپ لوگوں کی آمد میرے لیے باعث افتخار رہتی ہے. مومنات کرام، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. اگر ہم تفسیر کی کلاس کرتے تو اس مختصر سی سورہ پر کئی دن گزر جاتے، مگر ہم مطالب درک نہیں کر سکتے. مگر چونکہ بہت مختصر سی مجلس ہے، میں چاہتی ہوں جاتے جاتے میری بچیاں یہاں سے کچھ لے کر جائیں. تو اس سورے پر مختصر سی تشریح پر گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کریم کے وہ سورے میں اور آپ پڑھتے ہیں جن کے معنی مطالب کسی حد تک مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوتے ہیں، تو ان کی تلاوت کا لطف الگ ہوتا ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا. مومنات کرام، پروردگار عالم اس سورے میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ عصر teaches us that all human beings are in loss except those who have iman, do good deeds, remind others of the haqq, and remind others of the sabr or patience. This is a summary of Surah Asr. پروردگار عالم نے اس مختصر سے سورے میں بہت عظیم فلسفے کو انسانیت کے سامنے رکھا ہے. قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ وہ مختصر سے جملوں میں بہت دقیق مطالب مفہوم انسان کو دے دیتا ہے. اتنے دقیق ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ زمانہ گزرتا جا رہا ہوتا ہے، زندگیاں بسر کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مگر ہم مطالب مفہوم تک پہنچ نہیں پاتے. اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ قرآن ہم سب کے درمیان تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. مگر کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت تک اکتفا کرتے ہیں، مفہوم سے آری زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے. کتنے ہی مسلمان مجھ میں، آپ میں، ہم سب بھی تو ہیں، ایسے ہیں جو قرآن کے مطالب سے آج بھی بہت دور زندگی بسر کر رہے ہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے. جس طرح اہل بیت اطہار مظلوم ہے، اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید بھی مظلوم ہے. جس طرح اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ہم نے کوئی درس نہیں
لیا، اسی طرح قرآن کی تعلیمات سے کوئی درس نہیں لیا. جس طرح سیرت ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار ہم نے درک نہیں کی، ان کی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی، اسی طرح قرآن کی معرفت بھی ہم نے حاصل نہیں کی. حدیث ثقلین ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں تو ہر مرحلے پر ہر میدان میں ساتھ ہیں، مظلومیت کے میدان میں بھی ساتھ ہیں. مومنات کرام، یہی اہل بیت اور قرآن آپ کی اور میری شفاعت کروائیں گے، سفارش کریں گے روز محشر، مگر یہی اہل بیت اور اطہار اور قرآن روز محشر میری اور آپ کی ان تمام غافلوں کی شکایت بھی کریں گے کہ جن کے درمیان یہ چیزیں، یہ نعمتیں موجود تھیں اور ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا. مومنات کرام، اس سورہ میں پروردگار عالم نے پہلی چیز قسم کھائی کس کی؟ زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ زمانے کی 3 اسٹیجز ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. یہی 3 اسٹیجز مل کر زمانہ بنتے ہیں اور زمانہ مل کر میری اور آپ کی زندگانی بن جاتا ہے. ہر انسان کا پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، مگر میں اور آپ اپنی زندگی کو، اپنے زمانے کو بسر کرنے میں کچھ گڑبڑ غلطیاں کر رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، ذہنوں میں ایک بات بریکٹ میں رکھیے گا، کیا مسلمانوں کا خسارہ اس سے بڑا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب موجود ہو، تعلیمات کا انبار موجود ہو اور میں اور آپ درس نہ لیں؟ کیا اس سے بڑا خسارہ بھی کچھ ہے؟ اب مومنات کرام، ہم اور آپ غلطیاں کہاں کرتے ہیں؟ میری بچیاں سنیں، میرے بڑے مجھے دعائیں دیں. بیٹیوں، ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ پاسٹ میں ہونے والے اچھے یا برے واقعات کو یاد کر کر کے اپنے پریزنٹ کو ضائع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، اچھا ہوتا ہے تو بھائی ہم بتاتے رہتے ہیں کیا شاندار بات تھی. آگے کیا کر رہے ہو؟ اپنا پریزنٹ پاسٹ کی باتیں کر کے، پاسٹ کو یاد کر کے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کچھ بہت بڑا پرابلم گزر گیا ہے انسان کے ساتھ تو اس کو یاد کر کے پریزنٹ میں ڈپریشن کا شکار ہے، تکلیف کا، دکھوں کا شکار ہے. ضائع کیا ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا پریزنٹ ضائع ہو رہا ہے. 3 جملے بہت ہی خوبصورت ہیں، اس میں بہت جملے چھوٹے ہیں، پیغام بڑا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا جملہ، پاسٹ از اے ویسٹ پیپر. ہم سب کی زندگیوں میں جو پاسٹ تھا وہ ہمارا اچھا یا برا تھا، گزر گیا. اس میں سے صرف درس لے لیجئے، لیسن لے لیجئے، سبق لے لیجئے اور اسے ویسٹ پیپر کی طرح بھول جائیے. آپ کے اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو پرانے نوٹس ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ممی جو یاد کرنا تھا، لیسن لینا تھا، فارمولا یاد کرنا تھا، ہم نے کر لیا، اب یہ ویسٹ پیپر ہے. میرا اور آپ کا پاسٹ اسی طرح ویسٹ پیپر ہے. پریزنٹ کیا ہے؟ پریزنٹ از اے نیوز پیپر. آپ کو یہ وقت دیا گیا ہے کہ آپ کی خبر چل سکے. بہت معذرت کے ساتھ میں اور آپ ایسے دور میں رہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں تو بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اچھی اور بری دونوں حالات میں. تو بیٹا کچھ کرو اس موقع پر، اس مرحلے پر، اپنے پریزنٹ میں کچھ ایسا کرو کہ نیوز پیپر میں آ سکو. اچھا نیوز پیپر میں کہاں آنا چاہتے ہو؟ ہیڈ لائن سمجھنا چاہتے ہو یا پھر کسی آخر کے کونے میں تھوڑی سی گفتگو چاہتے ہو؟ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی محنت زیادہ کرو گے اتنا تمہارے سامنے کیا ہوگا؟ تم ہیڈ لائن میں چلتے چلے جاؤ گے. محنت کم، آخری کالم میں تذکرہ ہوگا اور کبھی وہاں پر بھی جگہ نہیں ملے گی. تیسرا مرحلہ، فیوچر. میرے بچوں، فیوچر از اے کوسچن پیپر. آپ نے اپنے پاس سے جو سیکھ لیا اور پریزنٹ میں جو سیکھ لیا، فیوچر کوسچن پیپر ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ فیوچر کی بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، پریزنٹ پھر ضائع کر رہے ہیں فیوچر کی پلاننگ کر کے. نہیں معلوم کل کیا ہوگا، میں نے کل کی گفتگو کی نہیں، ایک لمحے کے بعد کیا ہو جائے گا پتا ہے کسی کو؟ نہیں معلوم. وہ کوسچن پیپر ہے. ایک بچہ پورے سال اپنے سلیبس کو یاد کرتا ہے، جب وہ کوسچن پیپر کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ایگزام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اسے روک کے پوچھیے بیٹا تمہیں معلوم ہے پیپر میں کیا آئے گا؟ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے پریکٹیکل کر کے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو بات غلط ہو جائے. میں نے پوچھا بیٹا کل کیا آئے گا؟ تو کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کل کیا آئے گا. کیوں؟ یاد سب کر لیا، لیسن سب لے لیا، مگر پھر بھی کوسچن پیپر ہے نا، نہیں معلوم کیا آئے گا. اسی طرح میرا آپ کا فیوچر کیا ہے؟ ایک کوسچن پیپر ہے. If you read and write carefully
If you read and write carefully تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو میری اور آپ کی زندگی ٹشو پیپر کی طرح ہو جائے گی کہ لوگ آئیں گے، زمانہ آئے گا، استعمال کرے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مومنات کرام، بہت تیزی سے نکلوں، رو سکتی تھی، بہت گفتگو ہو سکتی تھی، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنی بچیوں کے سامنے ایک پریکٹیکل بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اپنا زمانہ ضائع کرتے ہیں، ہم پیچھے کی باتیں یاد کر کے روتے ہیں، کبھی ہمیں زمانہ توڑ دیتا ہے، کبھی مسائل توڑ دیتے ہیں، کبھی مسائل توڑ دیتے ہیں، کبھی پریشانی سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اور آج کے بچے کہتے ہیں میں تو ٹوٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، اور پھر اسی بات کو مدعا بنا کر اپنا پریزنٹ ضائع کرتے ہیں، ڈپریشن۔ میرے بچوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، اب تم دیکھنا، یہ پینسل میں نے غرور، گھمنڈ، طاقت، توانائی، قوت لگا کر توڑ دی۔ اگر تم بھی کسی وجہ سے ٹوٹ جاؤ تو گیو اپ نہیں کرنا ہے، زندگی کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس پینسل کی طرح جب تک یہ ثابت تھی، ایک تھی، مضبوط تھی، تب یہ فقط ایک انسان کے کام آ رہی تھی۔ اب اس نے معمولی سی پینسل میں جینا نہیں چھوڑا، گیو اپ نہیں کیا، معمولی سی ہے نا، اور میں تو اشرف المخلوقات ہیں، اب یہ مور افیکٹو ہو گئی ہے، زیادہ کام آنے والی ہے، اب 2 انسان استعمال کر سکتے ہیں، اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ کون کہتا ہے ٹوٹ جانے کے بعد انسان بیکار ہو جاتا ہے؟ خدایا اس خطارے سے خود کو بچاؤ جو زمانہ آپ کو اور مجھے ملا ہے۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی میری بیٹیوں، یہ میں نے صرف اور صرف اس لیے کیا کہ تم یاد رکھنا میرے اس جملے کو، جب بھی کوئی تمہیں توڑ کر چلا جائے تو اسے بتانا توڑا کسے ہے۔ ہم ٹوٹنے کے بعد بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم ٹوٹنے کے بعد بہت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ توڑنے والے کو بھی تو یاد رہنا چاہیے توڑا کسے تھا، وہ تو یہ سوچ کے پیٹے اپنا سر، کاش جس حال میں تھا اس میں چھوڑ دیتا تو اچھا تھا۔ ٹوٹنے کے بعد طاقت اور توانائی میں اضافہ کر لو میرے بچوں، کیونکہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ ایک صلوات علیہ کیجیے۔ اگلا جملہ پروردگار عالم نے جب ارشاد فرمایا، مفہوم سمجھیے گا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اچھا سوال آیا، سارے انسان خسارے میں ہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگلی ہی آیت میں موجود ہے، صرف 4 جملوں میں، اگلی ہی آیت کے 4 چھوٹی چھوٹے الفاظ میں پوری زندگی کا مفہوم پوشیدہ ہے، اگر میں اور آپ سمجھ سکیں۔ پہلا جملہ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، لفظ ایمان پر رکیے، ایمان ناقص نہیں لانا ہے، کامل لانا ہے۔ توحید پر ایمان ہونا چاہیے، نبوت پر ایمان ہونا چاہیے، اور ولایت آئمہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان مکمل ہوا، آیت یہاں رک جاتی تو بات بھی ختم ہو جاتی، میں اور آپ بہت خوش ہوتے کہ ویسے بھی میرا اور آپ کا ایمان زبان کی نوک تک ہی ہے۔ مگر پروردگار عالم نے فرمایا نہیں، فقط ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، اگلا مرحلہ ہے۔ اگر ایمان لے آئے ہو تو عمل صالح بھی انجام دو، نیک اعمال بھی کرو۔ اچھا، لفظ عمل صالح بہت بڑا لفظ ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو اگلی اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں نا، حق اور صبر، وہ بھی عمل صالح میں ہی آتے ہیں۔ مگر پروردگار عالم نے عمل صالح کو الگ کیا، حق اور صبر کی بات کو الگ کیا۔ کیوں؟ تاکہ مجھ تک، آپ تک، قیامت تک آنے والی انسانیت سمجھ لے کہ صبر اور حق کی تلقین کرنا بھی دین اسلام میں کیا فضیلت رکھتی ہے۔ عمل صالح کے لیے بریکٹ میں عرض کرتی چلوں، ہر نیک کام عمل صالح کی جگہ نہیں لیتا۔ عمل صالح تک پہنچنے کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے۔ فقط قربتاً للہ، میں جو بھی کر رہی ہوں، زیادہ کم، کثیر، قلیل، فقط میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر نیک کام کر رہی ہوں اور خوشنودی آپ کی چاہتی ہوں، ایک مثال ہے، آپ نے ایک درم کسی کو دے دیا، خاموشی سے دیا، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا، تیسرا وہ جانتا، ایک درم، میں نے 1000 درم یہاں سے بیٹھ کے دینے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ میری ویڈیوز بنائیں، میری بابا ہو، میں میڈیا پہ آؤں، میری سوشل میڈیا پہ میری نیوز چلے، تو یاد رکھیے گا دیا میں نے 1000 روپے ہے
اور کام بھی اچھا یہ نا نیک کام ہے, چیریٹی ہو رہی ہے, مگر چونکہ سب کچھ تھا اس کے اندر, قربت الہی نہیں تھی, خشوع و خضوع نہیں تھا, اب یہ نیک عمل کسی بھی صورت عمل صالح نہیں بن سکتا. اس لیے جو بھی کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں خالص کیجیے. آگے جملے قرآن میں بہت حسن ہے, ایک ہے قرآن کا ظاہر, ایک ہے قرآن کا باطن. قرآن کا ظاہر سب کو مل جاتا ہے, قرآن کا باطن فقط قرآن اسے دیتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے, جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, فقط قرآن اسے دیتا ہے. اگلے جملے کیا ہے کہ حق کی تلقین کی جائے اور صبر کی. مومنات کرام, تلقین کے ان دو جملوں کے اندر جو ایک چیز چھپی ہوئی ہے نا, وہ پہلے عمل ہے. میں خود حق پر نہ ہوں, آپ کو نصیحت کروں تو نصیحت پہنچے گی. میں خود صبر نہ کروں, آپ کو صبر کی دعوت دیتی رہوں, نصیحت کرتی رہوں, پہنچے گی نہیں. اس میں ایک پوشیدہ بات یہ ہے کہ پہلے خود حق اور صبر کو سمجھ کر اس پر قائم ہو, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ اس کی تلقین اور نصیحت بھی کرنی ہے. پھر کہیں جا کر میں اور آپ ریڈ زون خسارے سے دور ہو سکتے ہیں. حق کیا ہے؟ حق کے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ائمہ طاہرین کے الفاظ زمین و مکان و زمان سے والا تر ہیں. میں اور آپ کچھ کہتے ہیں 10 سال کے بعد وہ بات پرانی ہو جائے گی, 100 سال کے بعد پرانی ہو جائے گی, ایک نئی تھیوری آ جائے گی, مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بات کبھی پرانی ہی نہیں ہو سکتی. مولا نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں, جو حق سے ٹکراتا ہے حق اسے پچھاڑ دیتا ہے. Whoever collides with the haq will knock him out or knock him down. یہ بات ہر زمانے کی ایسی ہی ہے. آپ پیچھے چلے جائیں, تاریخ انسانیت پڑھیں, آپ آج پڑھیں, آپ آئندہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا فرعون, نمرود, شداد, جو جب حق سے ٹکرایا, حق بظاہر بہت کمزور نظر آ رہا تھا, نہ دولت, نہ ہی فوج, نہ ہی طاقت, نہ ہی کوئی منصب, نہ ہی کوئی پاور, مگر جب بھی کوئی حق سے ٹکرایا پوری طاقت کے ساتھ, حق نے اسے پچھاڑ دیا. میری بیٹیوں, زندگی حق پہ گزارنا, مگر ہاں حق پر ہونا اور بات ہے, خود کو حق پر سمجھنا اور بات ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم خود کو حق پر سمجھتے ہیں. بہت تیزی سے اگلے جملے پر آ جاؤں کہ صبر کی تلقین کرنا. یاد رکھیے گا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اطاعت الہی کی بنیاد صبر ہے. مولا نے کیا ارشاد فرمایا, the basis of اطاعت الہی is patience. اگر صبر چلا جاتا ہے, امام کا قول ہے, تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. If you don't have patience, you don't have ایمان. آج لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا خوب شور مچاتے ہیں, خوب چیختے ہیں, ہم تو سچے ہیں, ہمیں تو جو بات بری لگتی ہے منہ پہ کہہ دیتے ہیں, ہم تو دل میں بغض ہی نہیں رکھتے, ہم تو بات نہیں ختم کر دیتے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ تعلیمات اہل بیت اطہار میں رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سادے مسلمان ان کی باتوں میں بھی آتے ہیں. آپ جیسا پڑھا لکھا ہوگا تو فوراً جانے گا نہیں میرے مولا نے فرما دیا تھا, جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس اطاعت الہی نہیں, جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. آپ کوئی کتنا بھی شور مچائے, آپ اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گے. صبر کرنے والے کو خدا 3 خصوصیات دیتا ہے. کہاں سے لائیں گے وہ لوگ جو شور کرتے ہیں, بچے کے منہ پہ لگے ہوئے, بچے کی بات بری لگ گئی, آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے کے ساتھ دو بدو ہو رہے ہیں, بزرگ کے ساتھ بدو ہو رہے ہیں, اپنی ہم عمر کسی مرد اور کسی کا لحاظ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے, ہم تو صاف سامنے بول دیتے ہیں نہیں یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے نہیں, جس کے پاس پیشنس نہیں, صبر نہیں, اس کے پاس ایمان نہیں, اطاعت الہی نہیں, خالی ہے وہ بندہ. 3 تحفے پروردگار دے گا اگر انسان صبر کرے گا. اگر انسان نے گناہوں پر صبر کیا, یعنی گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے صبر کیا, تو پرہیزگاری کا تحفہ عطا کیا جائے گا. اگر انسان نے غصے پر صبر کیا, کسی کی بات, کسی کی حرکت, کسی کا کوئی عمل ناگوار گزرا اور آپ نے صبر کیا, تو خدا بہادری عنایت فرماتا ہے. اگر انسان نے
دنیاوی خواہشات پر صبر کیا. ہر ایک کی دل چاہتا یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا. جتنا ملتا جا رہا ہے کم محسوس ہو رہا ہے. اگر انسان نے دنیاوی خواہشات پر صبر کیا تو خدا پاک دامنی عنایت فرماتا ہے. بتائیے ان تحفوں کا کوئی مول ہے دنیا میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بس مومنات کرام، آپ اور میں اپنی قسمت پر جتنا رشک کریں کم ہے، کیونکہ میں اور آپ اس در سے، ان ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں جن کی سرداری زمینوں، مکانوں، زمان سے بالا تر ہے. اور یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے. آپ محسوس کیجئے نا، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سرداری آج بھی قائم اور دائم ہے. کیوں؟ مولا نے سروں پر حکومت نہیں کی ہے، مولا نے دلوں پر حکومت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا، میرا، ہزاروں لاکھوں مومنین کا قلب مولا علی کی ولایت سے منور ہے. اور اس گھرانے کی ہر ہستی کو خدا نے یہ اعزاز دیا ہے. آپ دیکھیے نا، امام حسن علیہ السلام کی محبت کیا دلوں میں کم ہے؟ کیا امام حسین کا تذکرہ کربلا کے ریگستان میں دبانے کی کوشش کرنے والے دبا چکے؟ کیا آپ کے اور میرے سینے امام حسین کے اداخانے نہیں ہیں؟ اسی طرح کیا امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین علیہ السلام کی سرداری میں کوئی کمی ہے آج کے زمانے میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں. کہ وہ زمانے کے امام ہیں. خدا کرے کہ ہماری کبھی یہ خواہش پوری ہو جائے. منہ چھوٹا ہے، بات تو بہت بڑی ہے. ہم تو ان کے کرم کے حساب سے کہہ رہے ہیں، اپنی اوقات کا اندازہ ہے. اگر کبھی مجھے اور آپ کو امام زمانہ کی زیارت خدا کرے نصیب ہو جائے تو کیا آپ اور میں یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صرف مولا کو میرا ظاہر آج کا دن نظر آ رہا ہوگا؟ نہیں، مولا میرے ماضی سے بھی واقف ہے، میں نے کیا، کیسے، کب اور کہاں گزارا. مولا میرے پریزنٹ سے بھی واقف ہے، میں کیا کر رہی ہوں، اور مولا کو معلوم ہوگا کہ میں کل کیا کروں گی. اسی لیے تو امام زمانہ کہلاتے ہیں. مومنات کرام، جہاں سے شروع کی تھی بات وہیں پہنچتی ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے توڑنے سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، بھول ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نور مظہر الہی قرار پائیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو چراغ الہی قرار پائیں، اور انہیں پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. یہ جو زمانہ ہے نا، یہ ان کے بھی امام ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. تو یہ معمولی سا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم دروازہ چلا دیں گے تو تذکرہ رک جائے گا. یہ معمولی سا زمانہ یہ سمجھتا ہے پسلیاں توڑ دی جائیں گی تو تذکرہ رک جائے گا. یہ معمولی سا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ علی کے سر پر ضربت لگ جائے گی تو ذکر علی مٹ جائے گا. یہ معمولی سا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو تذکرہ رکے گا. یہ معمولی سا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ حسین کا لاشا پامال کر دیں گے تو تذکرہ رکے گا. یہ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ قبور کے گنبدوں کو گرا دیں گے تو تذکرہ رکے گا. یہ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ قبریں مسمار کر دیں گے تو تذکرہ رکے گا. نہیں، جتنا زمانے نے توڑا ان کا امپیکٹ اور بڑھ کے سامنے آیا، ان کی فضیلتیں اور بلند ہو کر سامنے آئی، ان کا تذکرہ اور بلند ہوا، لوگوں کے درمیان ان کی معرفت اور بڑھتی چلی گئی. ہاں دادارانی امام مظلوم کربلا، بس چند جملے مصائب کے اور رحمتوں کو تمام کروں. میں نے علماء سے سنا ہے جب مصائب ہوا کرے تو بلند آواز سے رویا کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے کے غم میں تمہیں نہ رونا پڑے تو حسین کے غم میں بلند آواز میں گریا